جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور نگراں حکومت ایک اچھی خبر لے کے آئی ہے. یا نگراں حکومت پہ یہ مہربانی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف جو بقول ہماری سابقہ شریف حکومت کے یعنی ہمارے سابق پرائم منسٹر شریف کے کہ ہم سے اور کتنا آئی ایم ایف ناک رگڑوائے گی. بالآخر ایک قسط ہمیں 70 کروڑ ڈالر کی ملی ہے. کہتے ہیں جی کوئی 1.7 بلین ڈالر ملنے تھے اور اب یہ 70 کروڑ ڈالر کی ریلیف سے کس حد تک معیشت کو سہارا ملے گا. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مہنگائی ہے کوئی کہتا ہے 37% یا 38%، اس میں کیا فرق آئے گا. پھر عوام کی جو بنیادی ضرورت ہیں پیٹرول اور پھر جناب روپیہ الگ ڈالر، اور سب سے زیادہ جو ہمارا تاجر صنعت کار طبقہ اس وقت شدید مسائل و مصائب کا شکار ہے. ایلسیاں نہیں کھل رہی اور جناب ٹیکسٹائل کا جو حال ہے، یعنی ایک پوری کیا یہ جو ایک آئی ایم ایف کی یہ جو ریلیف ہے 70 کروڑ ڈالر کی، جس کو میں نے کہا شہر سرخیوں سے اور جس پر بڑا سیلیبریشن کیا جا رہا ہے نگراں حکومت اور اداروں کی جانب سے، کس حد تک معیشت کو سہارا دے گی. میرے ساتھ محترم شاہد علی حبیب صاحب ہیں، سی او ہیں، اس خاندان سے تعلق ہے ہمارے عارف حبیب صاحب سے جن سے ہمارا تعلقات دیرینہ ہے. شاہد آپ نے حبیب صاحب آپ نے وقت نکالا، شکریہ. تو یہ تو کوئی اگر ہم لوگ دیکھیں تو مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی امداد ملتی تھی تو اس کو کوئی مونگ پھلی کہہ کر ہم لوگ رد کر دیا کرتے تھے. دے دیجیے 60 کروڑ ڈالر یا 1 ارب ڈالر، لیکن اس پر تو باقاعدہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا کیا واقعی کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہے. بڑا سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس کو 67 کروڑ ڈالر کو. شاہد حبیب صاحب جی بالکل سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس لیے سیلیبریٹ چاہیے کیونکہ یہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور ہمارا ریویو سکسیسفلی ہو گیا. ہمارے جو بھی میجرز لیے گئے تھے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وہ میجرز کیے گئے ہیں، جو ہم نے روپی ڈالر پیریٹی میں جو فری ایکسچینج ریٹ کر دیا اور جو مارکیٹ ایکسچینج ریٹ ہو گیا وہ، اور اس کے علاوہ جو ہم نے اور بھی سبسڈیز ختم کری ہیں گیس میں اور الیکٹریسٹی میں، اور اس کے علاوہ ہم نے جو اللیگل جو امپورٹس ہو رہی تھیں اور جو یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی تھی، ان سب چیزوں کو ہم نے کرٹیل کیا. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو گیا اور ہمارے اور بھی بہت سارے بینچ مارکس جو ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں. تو یہ سارے ایک سکسیس ہے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کری. اور جو فسکل ریفارمز جو کیے ہیں اور جو آئندہ بھی کرنے والے ہیں، اور جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی انشاءاللہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک ٹارگٹس ہیں، اور جو ان کے انشاءاللہ آگے یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کچھ جو چیزیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو صحیح نہیں چل رہی ان کو پرائیویٹ کی طرف کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں بہتر ہیں اور یہ بہت بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہے. بیکاز نہیں شاہد صاحب مجھے تھوڑا سا شاہد بھائی مجھے تھوڑا سا کیونکہ میں اعتراف کرنے میں حیرت نہیں کہ میں معیشت کا آدمی نہیں ہوں، طالب علم بھی نہیں ہوں، بلکہ ایسی درک سی ہے، تھوڑی سی ادراک سا ہے. ہم نے سنا تھا ابھی لاسٹ ایئر کہ بنگلہ دیش کو انہوں یا 4.5 بلین ڈالر دیے. ہم سے غالباً 2 یا 3 سال کا معاہدہ غالباً 6 پوائنٹ سمتھنگ یا 7 بلین ڈالر کا ہے، کچھ اس طرح. تو میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ تھوڑا سا بدل جائے کہ 3 سال میں غالباً ہمیں ملنا تھا. تو یہ تھوڑا میں بہت ہی کوئک اسپیسفک جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا یہ جو ہمیں جو ملنے تھے، یہ جو قسط ملی ہے، یہ اس کے بعد کتنے رہتے ہیں، کتنے آئندہ متوقع ہوں گے؟ دیکھیں مجاہد صاحب، ہم لوگوں کی سچویشن بھی آپ ہماری دیکھیں نا کہ جب ہم جون کے مہینے میں 2023 جون میں، اس وقت تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے اور ہماری پوزیشن بہت زیادہ خراب تھی، اور اس میں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. اور وہ پھر اچانک سے ایک 3 بلین ڈالر کا ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ طے پایا، جو کہ ایک ایسا تھا جو کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ہر کوئی 1.2 بلین ڈالر کی ٹرانچ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کوئی بھی 3 بلین ڈالر کا ایگریمنٹ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملا، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے آن بورڈ ہو جائیں. آپ کی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں،
تو صرف IMF کے آپ پیسے نہ دیکھیں, IMF کا جو نوڈ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس نوڈ کی وجہ سے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں, کمرشل لینڈرز ہیں, اور جو اس کے علاوہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کا سپورٹ ہمارے پاس کنٹینیو رہتا ہے, اور وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اگر ہم IMF کو نہیں لے کے چلیں گے تو ہماری جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں, ہماری سال کی کوئی 22-23 بلین ڈالرز کی ایکسٹرنل ری پیمنٹس تھی, تو جس کے پاس ریزرو ہی 4-4.5 بلین ڈالر کا اس وقت ہمارا تھا, اب جا کے ہمارا 7.5 بلین ڈالر کا ہو گیا. تو وہ جب ریزرو ہی آپ کا 3.5-4 بلین ڈالر کا ہو, وہ 22 بلین ڈالر کیسے سال کے پے کرے گا جب تک آپ کو IMF کا نوڈ نہیں ملے گا؟ شاہد بھائی میں اس دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ آپ یہ منتقل کر دیتے ہیں عوام کو. مجھے نہیں علم کہ آپ ڈبل ڈجٹ کے, آپ تو ٹرپل ڈجٹ ہے, نہیں 35% ہے, کوئی کہتا ہے 37% ہے مہنگائی اوورآل. آپ نے بجلی کے ٹیرف جو ہے, جنوں کے آپ پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو کتنے بل آتے ہوں گے, ہمارے جو 20-25 کے آتے تھے 50,000 آنے لگے, جن کے 5,000 سے 10,000 آنے لگے, آپ نے ادھر منتقل کر دیا. آپ نے گیس والوں کو منتقل کر دیا, آپ کے لیے آسان کام ہے نا, کیونکہ اگر 5 کروڑ جو ہے بجلی لینے والے ہیں, آپ نے ادھر منتقل کر دیا. ادھر آپ سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ PIA جو ہے جس کو آپ 450 بلین ڈالر دے رہے ہیں, میرے خیال ٹوٹل جو آپ کے جو اسٹیل مل کو کتنا دے رہے ہیں, شاید ریلوے کو کتنا دے رہے ہیں, اگر میں نے کہا کم 150 بلین ڈالر تو یہ قریب ہے نا, ان کو 1 روپے میں کیوں نہیں بیچ دیتے؟ آپ بولڈ اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے نا اس کو. آپ نے IMF کو اگر آپ نے مطمئن کیا ہے تو وہ مہنگائی میں عوام کو منتقل کر کے کیا ہے. آپ نے وہ جو کھانے والے, سوری ٹو سے لفظ استعمال میں نہیں کرتا اس طرح کا, کہ جو برسوں سے جو پبلک سیکٹر کے ادارے کھا رہے ہیں, کیوں نہیں اس کو بیچ دیتے؟ کیوں نہیں پاس کیا اس حکومت نے یہ کوئی اسٹیپ اٹھایا؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاس کی گورنمنٹس نے, چاہے وہ پچھلے 20-25 سال کی گورنمنٹس اگر ہم دیکھیں, انہوں نے بڑی نالائکیاں کی ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسے سٹیپس نہیں کیے جس سے ہمارے اسٹرکچرل ریفارمز ہوں, اور جس میں جہاں پہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو کہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر پہ منتقل کیا جائے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ اینڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ چلائیں. ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا ہے اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ مہیا کرنا ہے, جس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو وہ ساری چیزیں چلانی ہیں اور لاسز سے بچانا ہے. جو آپ نے بات کری کہ ہم نے آپ کی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں, وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے عرصے سے بڑے سستے بل دیے ہیں گیس کے. اب ظاہر ہے یہ فوراً تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ظاہر ہے پچھلی بہت ساری پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے من پسند کے بندوں کو ایک تو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں امپلائی کیا, اور اس کے علاوہ جو رائٹ ٹائم پہ جب بجلی بڑھانی تھی تو بجلی کے ٹیرف نہیں بڑھائے. جب دنیا بھر میں کموڈٹی کی پرائز بڑھ گئیں, آئل کی پرائز بڑھ گئیں جو کہ ان کے لیے را مٹیریل ہے, کول کی پرائزز بڑھ گئیں, کول کے پروجیکٹس نہیں آئے ٹائملی, ٹھیک ہے نا, ونڈ پاور کے پروجیکٹس نہیں آئے, سولر کے پروجیکٹس نہیں آئے, اور شاید حبیب صاحب یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ جن کے لیے پیسے آئے, آپ کا جو میں تو بڑا موٹا چیز دیکھ رہا ہوں نا, یہ لاہور موٹر وے ہے, اگر بن جائے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا. 11 ارب کا منصوبہ تھا, 111 کھرب پر پہنچ گیا ہے, 15 ارب ابھی آپ نے خود رکھے ہیں. حال ہی میں اس کی پوری کرپشن کی کیسز آئی ہے کہ سندھ بینک سے اتنے ارب روپے نکلے, وہ مٹیاری برانچ میں گئے, موٹے یعنی اس طرح کے. میں اگر واقعات آپ کو سنانے شروع کروں, یہ تو آنکھوں دیکھیں, اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے وہی میں نے کہا, ہم سے آپ نے موٹر سائیکل والوں سے جو بیچارے 200 روپے میں لیتے تھے لیٹر, ان کو 300 کر دیا. بجلی والے جو 5,000 سے ان کو 10,000 کر دیا. بات تو ان کی ہو رہی ہے نا, ریلیف. چلیں ہمارے جیسے پھر بھی کہ لوور مڈل کلاس کے لوگ کر دیں, لیکن پور آف دا پور کو مزید آپ نے بوجھ ڈال دیا. تو ہمیں کیا فائدہ؟ بڑے آپ کے 7 ارب ڈالر جو ہیں ریزرو ہو جائیں, آپ کا سرکولر ڈیپٹ ختم ہو جائے, آپ کے 22 ارب ڈالر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے. عوام کو کتنا ریلیف ملا شاید حبیب صاحب؟ اور میں اب تو صنعت کاروں پہ بھی رحم آنے لگا ہے مجھے, آپ بزنس مینوں پہ بھی. نہیں, عوام کو تو ریلیف نہیں ملے گا نا, عوام کو کہاں سے ریلیف ملے گا؟ تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے 67 بلین ڈالر کو کیوں ہم سیلیبریٹ کریں؟ نہیں, اگر دیوالیہ بھی ہوئے, ہم تو دیوالیہ ہو گئے نا. آپ کہہ رہے ہیں ملک دیوالیہ ہو گئے, لوگ تو دیوالیہ ہو گئے نا. دیکھیں, جو حقدار ہیں ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی نہ کسی سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو ان کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو فل کیا جائے, اور اگر وہ
ظاہر ہے اس کا ٹیرف ہی بڑھ گیا ہے، اس کی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگی بجلی بنائے اور سستی بجلی اور سستا گیس جو ہے وہ یوزرز کو دے دے، تو یہ تو کہیں سے انصاف نہیں میں ہے تو نا. آپ کو صرف ایک کیس کا بتا رہا ہوں، لاہور موٹر وے کا جو اس کا جس میں 110 کھرب روپے پہ پہنچ گیا ہے. یعنی اور آپ یہ تو بجلی کی مثال دے رہے ہیں، اس سے کتنا ایک بے شمار میں آپ کو دے سکتا ہوں ایسے. وہ تو میں مانتا ہوں. دیکھیں، یا تو مجاہد بھائی ہم پرانی نئی بات ہے، یہ نیا ابھی حال کا ہے. یہ کیٹ یہ جو M5 ہے. نہیں تو اس کو تو ایڈریس کرنا چاہیے نا. میں اس کو تو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا. وہ تو جو بھی نالائکیاں ہیں گورنمنٹ کی، جو پولیٹیکل گورنمنٹس کی تھیں اور جو چل رہی ہیں، تو ان کو تو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کو تو کوئی بات اس میں تو میں اس کو بالکل ہی آپ کی بات میں قائل ہوں. لیکن ظاہر ہے اگر ہمیں IMF تو ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ جہاں پہ جس کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ آپ کو دینی ہے. اب جو نہیں دے سکتا اس کو بے نظیر سپورٹ پروگرام یا کوئی دوسرا پروگرام اس کے لیے اس کو سپورٹ اب کیا آپ نے جائے. پھر مجھے ایک نیا موضوع دے دیا. BISP میں 7 لاکھ لوگ تو پکڑے گئے جو کھا رہے تھے مفت میں. کہاں کے لوگ آپ دے رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ میں اربوں روپے آ رہا ہے. آپ جو نام لیں گے، جس پروجیکٹ کا گورنمنٹ کا نام لیں گے، پتہ چلا کہ اربوں روپے وہاں جا رہے ہیں لوگ پتہ کن کے پاس. کرپشن کے اوپر یا مس مینجمنٹ کے اوپر تو کوئی بھی جو ہے اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا نا. وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری. آپ گورنمنٹ کے نمائندوں سے بالکل پوچھیں. آپ کا رسپانسبلٹی ہے. بلائیں ان لوگوں کو اور ان کو جو ہے وہ آپ کے سوالوں سے گولیاں ماریں آپ. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ظاہر ہے گولیاں. وہ 3 سال ہو گئے ہماری آپ کی وزیر خزانہ ملی نہیں ہم سے. ہم نے تو ان کی شکل ہی نہیں دیکھی. 3 مہینے ہو گئے. ہاں تو یہ بس آپ پسپائی اختیار کریں اور کیا کر سکتے ہیں. اور تو کچھ. لیکن یہ ہے کہ جو چیز میرٹ ہے وہ میرٹ ہے، اس کی تو بات کرنی چاہیے نا. دیکھیں چیزیں ابھی اگر کوئی صحیح نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ ہونا ہے. ہمیں اگر اپنی اکنامک پراسپیرٹی کرنی ہے تو پہلے ہمیں تھوڑی سی سیکریفائسز دینی ہے. سیکریفائسز نہیں دیں گے تب تک ہم نیکسٹ جنریشن کے لیے چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. آپ سیکریفائز لے رہے ہیں، سیکریفائز دے نہیں رہے ہیں. میں نے تو آپ کو اتنے سارے منصوبے گنا دیے کہ اس میں عوام سے سیکریفائز لی جا رہی ہے اور کر رہے ہیں. اگر میں آخری آپ سے کوئک اگر کنکلوڈنگ کہوں کہ بہرحال اس کو نہیں بالکل ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو تھوڑا سا سوری ٹو سے میں کہتے ہیں غالب جذبات ہو گئے. یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے، یہ جو 67 کروڑ ڈالر مل جائیں گے، اس کے بعد نیکسٹ قسط جو ہے ملے گی، اس سے مجموعی طور پر ہماری ریزرو میں بھی اضافہ ہوگا، ڈیفالٹ سے بھی نکل جائیں گے، مہنگائی بھی کم ہوگی. نہیں دیکھیں، ریزرو میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہمیں سپورٹ ملتا رہے گا. ہمارے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ جو ہے ہمارا جو لون کا پروگرام ہے وہ چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ IMF کا پروگرام ہونا ضروری ہوگا. جب مارچ میں یہ پروگرام ختم ہوگا تو اگلا پروگرام ہوگا جو کہ 3 سال کے لیے پروگرام ہوگا، اور وہ پروگرام بہت ضروری پروگرام ہوگا. اس کے بغیر جو ہے نا وہ ہماری اکانومی چل نہیں سکے گی. شکریہ شاہد حبیب صاحب. چلیں پیوستہ ہے شجر سے وہ جو اس تک تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ 67 کروڑ ڈالر ملے، جس کے ہمارے شاہد حبیب صاحب کا کہنا ہے کہ دیگر جو ہمارے معیشت کے سگنل ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. کوئی پروگرام مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ جب تک کہ ہم غزہ پر گفتگو نہ کریں. برادر مسلم ملکوں عرب ملکوں حکمرانوں کی بیسی صفاقی پہ گفتگو نہ کریں کہ اور دوسری طرف اسرائیلی جارحیت. بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے نہیں علم کہ یہ افسوسناک، المناک، دہلا دینے والی چیخیں بچیوں کی ہمارے برادر مسلم ملک کے حکمرانوں یا اشرافیہ تک گزرتی ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہوں یا سنتے ہوں کہ انہیں بدقسمتی سے ہمارے برادر مسلم ملک یا عرب ملک قراردادوں بیانوں تک ہی اپنے کو محدود رکھتے ہیں. اور ابھی جو ہفتے کو کانفرنس ہوئی تھی جس میں ایران جو ہے 11 سال بعد انہوں نے بہرحال ایک بڑا اسٹیپ تھا
کہ غزہ میں مظالم کے سبب اور یہ حماس سے اپنی یکجہتی کے لیے ایران نے اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر وہ ریاض پہنچے، اور بڑی توقعات تھیں یہ جو مسلم عرب ملکوں سے، لیکن اس کے بعد بھی صرف ایک قرارداد ہی پاس کر سکے۔ مجھے نہیں علم کہ کس حد تک جو غزہ کے لیے وہاں پر جو مالی امداد کا نہیں آیا، کہ اگر آئی تو وہاں تک وہاں پہنچی یا نہ پہنچی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ 23 لاکھ لوگ جو ہیں محصور ہیں جنہیں ابھی تک بنیادی سہولتیں نہیں ملی۔ ہمارے ساتھ محترم علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ہیں مجلس وحدت المسلمین نے، بہرحال انہیں یہ کریڈٹ جائے گا کہ جو برادر اسلام ملک یا عرب ممالک سے زیادہ جو بڑے جلسے جلوس ہوئے، جماعت اسلامی کو بھی ہم کریڈٹ دیں گے، JUI کو بھی، لیکن مجلس وحدت مسلمین تواتر سے اس پر احتجاج کر رہی ہے۔ شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ بڑی توقعات وابستہ تھیں یہ جو برادر عرب ممالک اور مسلم ممالک کے سربراہان کی ہوئی تھیں، اس سے سگنیفیکنٹ بات تھی کہ ایرانی سربراہ جو ہے تمام بالائے طاق کے پہنچے، لیکن ہوا کیا؟ اس کا نتائج کیا نکلے؟ اسرائیل تو وہ مغربی ممالک جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے اسے کھلے عام اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن غزہ میں فلسطینیوں کی شہادتیں 10,000 سے اوپر ہو گئی ہیں، اس پر صرف بیانے اور قراردادیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ مجاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقین مانیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ جیسے جرنلسٹ کے سامنے بیٹھا ہوں جو خود ایک حریت پسندانہ مزاج رکھتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ بات تو طے تھی پہلے بھی سے بھی، جو اہل خبرہ ہیں وہ جانتے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کانفرنسوں کا اختتام یہاں پر ہوگا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون۔ دیکھیے، جن لوگوں نے سفارت خانے کھول لیے، جن لوگوں نے تجارتی تعلقات قائم کر لیے، جو لوگ فیول ان کو دے رہے ہیں، یعنی جس کو کہنا چاہیے لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، تیل دے رہے ہیں، گیس دے رہے ہیں، ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیے، تاریخی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی ایک حد ہوتی ہے نا ظلم کی، اس حد تک جاتا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کئی پلیٹ فارم پر کہ یہ جنگ ختم نہیں ہونے جا رہی، یہ نقطہ آغاز ہے۔ یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے نا، خاص طور پہ غربی دنیا، اس جنگ نے دیکھیے نتیجے کیا کیا دیے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، مدیا میٹ ہو جائے گا، جب کوئی آواز دینے والا ہی نہیں بچے گا، کچھ نہیں ہوگا، اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے مجاہد صاحب۔ یہ عرش سے ٹکرا رہی ہیں بچوں کی صدائیں، یہ معصوموں کی صدائیں ٹکرا رہی ہیں، عرش سے ٹکرا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا ایک جو نتیجے لے چکے ہیں نا، فلسطینی جیت چکے ہیں جنگ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90% جنگ وہ جیت چکے۔ مر جانا شکست نہیں ہے، سرنڈر کرنا شکست ہے۔ کربلا نے یہ سکھایا ہمیں کہ سرنڈر نہیں کرنا یزیدیت کے سامنے، فرعون کے سامنے، نمرود کے سامنے۔ سرنڈر کرنے والے کی شکست نہیں۔ انہی نے مغرب کی جمہوریت کا پردہ چاک کر دیا، منافقت کا پردہ چاک کر دیا، ہیومن رائٹس کا پردہ چاک کر دیا، اسلامی ممالک کے سربراہوں کا پردہ چاک کر دیا۔ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ جو آگ غزہ میں شروع ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کا ایک تاریخ کا اصول چلا آ رہا ہے۔ لیکن علامہ صاحب، اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ یہ ہم اس کو، علامہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن جیسے شہر میں 5 لاکھ لوگ نکلے، علامہ صاحب پیرس میں، واشنگٹن میں 20 لاکھ لوگ نکلے۔ یعنی یہ جو شاید اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ اس کو ہم یا عیسائی، یعنی وہ جو ایک مذہبی جنگ میں تبدیل کر دیں، عیسائی اور صہیونی ایک طرف ہو جائیں، مودی جیسے چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہو جائیں، لیکن اس میں اس بات کا تو یہ آپ بالکل ہمارے مسلم برادر ملکوں کے عوام سے زیادہ بڑی تعداد میں عوامی سطح پر مغرب کے جو میں نے بتایا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا مجاہد صاحب کہ یہ جو فتوحات انہوں نے حاصل کیے نا، اس میں ایک فتح یہ ہے کہ پوری دنیا کے عوام ایک طرف ہے، حکمران ایک طرف ہے، مغرب ہو یا مشرق، حکومتیں ایک طرف ہو گئی ہیں۔ پوری دنیا کے عوام، حتیٰ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود جیوز، یہودی جو ہیں، ان کا آرتھوڈکس، آپ جانتے ہیں کہ آرتھوڈکس ان کا ایک فرقہ ہے جو ان کے بالکل خلاف ہے۔ روز امریکہ کے مختلف شہروں میں آرتھوڈکس یہودی نکل رہے ہیں، وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے زیونسٹ سے یعنی صہیونیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے، انسانیت جہاں بھی ہوگی نا، اب تو مسئلہ مذہب سے آگے نکل گیا ہے نا، اب تو مسئلہ پہنچ گیا پوری دنیا میں، انسانیت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔
تو جہاں بھی جو تم درس اپنے لوگوں کو پڑھاتے رہو جسٹس کا ہیومن رائٹس کا تو سبق ان بچوں کو یاد ہے نا. اب وہ تو نکلیں گے سڑکوں پہ کہ تم ہمیں سبق پڑھاتے تھے. اگر علامہ صاحب بسط احترام میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کی تنظیم کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن ہم نے دیکھا کہ خود ہم نے یعنی جو جنگیں لڑیں, یہ جو گلف وار ہوئی تھی ہمارے, اور ابھی جب جو یہ سیریا کا اور یہ ہوا تھا تو باقاعدہ جتھے بنا کر پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے. آج تک آپ جیسے لوگ اگر ایک کال دیں, میں نہیں کہتا کہ وہ وہاں پہنچ سکیں گے. کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو پاکستان اور ایران اور اس راستے میں ہوتے ہوئے علامتی طور پر ہی صحیح, جب آپ کربلا میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں, جب آپ مکہ معظمہ میں لاکھوں کی تعداد میں عمرے کے لیے موجود ہوتے ہیں, تو آج تک اتنی بڑی جنگ جس میں 10,000 شہادت ہو گئی, آپ علامتی طور پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جتھے روانہ کر رہے ہیں 372 کا ہی روانہ کر دیتے, 330 کا کر دیتے. مجاہد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یقین مانے کہ یہ تو میں خود یہ بات کر رہا ہوں ہر جگہ کھڑا ہو کر کہ اتنے جہادی گروہ بنے, اتنی تنظیمیں بنی اور مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے بنی. جس طرف سے بھی گئے لوگ, یمن کو تباہ کیا, عراق کو تباہ کیا, شام کو تباہ کیا, لبنان کو تباہ کیا, افغانستان کو تباہ کیا گیا. یہی سوال ہے آج کہ کہاں گئے یہ سارے جہادی؟ نکل گئے نا, فتوے آ گئے جناب. وہاں سے آغا سیستانی کا فتویٰ چلا رہا ہے, طلع سیستانی کا فتویٰ آ گیا, رہبر کا فتویٰ چلا رہا ہے, سب فتوے دے رہے ہیں. ہم یہاں اعلان کریں کہ چلو بھائی ہمیں جانے دو, ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑے ان کو لاکھوں کو, میں ہزاروں لے کے جا سکتا ہوں اپنے ساتھ, میں اگر اعلان کروں گا ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے کراچی میں. معذرت کے ساتھ آپ کو ویسے تو مسلمین کو کال دینی تھی کہ آئیں اس سرحد پر جہاں سے آپ گزرتے ہوئے جاتے ہیں زیارتوں پر, آپ کال دینا پھر, اور پھر ان سب کو بھی جو ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان, حضرت مولانا سراج الحق, حضرت نام لیتا چلا جاؤں, تعداد کم ہو جائے. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ جانے کا نہیں ہے, تو کال بھی دی جا چکے, لیکن مسئلہ وہی جو ان کے اپنے سرحدی قوانین ہیں کہ اس تک پہنچے نہیں. کہ رفح کا بارڈر تک تو کھول نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں نا, مصر نہیں کھول رہا ہے رفح کا بارڈر, پورا بارڈر کھول دے کہ وہاں لوگ تو جانے کے لیے لاکھوں اب بھی تیار بیٹھے ہیں. عراق کی سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں. لبنان والے تو چلو حزب اللہ تو لڑ بھی رہی ہے نا وہاں, لیکن مسئلہ وہ یہ کہ چاروں طرف تو ہماری اسلامی ملک ہے, ان سے گزر کر جانا ہے نا. جب وہ اسلامی ملک راستہ ہی نہیں دے رہے, مسلمانوں کو راستہ نہیں دے رہے, بھئی تم نہیں کر رہے ہو, ہمیں تو جانے دو, ہمیں تو کرنے دو. مسئلہ ان بندشوں کا ہے, مسئلہ ان پابندیوں کا ہے جو خبریں نہیں آ رہی کہ انہوں نے سیز کر دیا ہے نا کہ کوئی جا نہیں سکتا. جانے کو تو پاکستان سے بھی لاکھوں عام آدمی تیار بیٹھا ہے. مولویوں کی بات نہ کریں آپ ہم سے نا, وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. ہم جانتے ہیں کس کا وزن کیا ہے اور کون کس بات جب کرتا ہے تو کہاں سے کر رہا ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن عوام کی جہاں تک بات ہے, عوام تو بیچاری ہر جگہ کی جہاں کی بھی ہو لڑنے کے لیے. دیکھیں نا, اردن کے لوگوں نے آج احتجاج کیا, سرحد کی طرف گئے, ان کو مار کے بھگا دیا گیا. مسجدوں پہ مصر میں یہ ہو رہا ہے کہ گاڑیاں پولیس کی کھڑی کر دی جاتی ہے جمعے کو کہ باہر نہیں نکل سکتے احتجاج کرنے کے لیے. جب مسلم ممالک جن کی سرحدیں ملتی ہیں وہ اپنی جس کی سرحد ملتی ہے وہ احتجاج نہیں کرنے دے رہے, وہ جانے کہاں سے دیں گے لڑنے کے لیے؟ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے مجاہد صاحب وہاں. نہیں, لیکن کم از کم یہ جو ہوئی تھی عرب برادر ملکوں کی, کم از کم یہ لوگ سب مل کر, میں نے دیکھا بیشتر یورپین ملک نے, شاید برازیل نے اور میکسیکو نے, یعنی لیٹن امریکہ کی کنٹریز نے اپنے سفیر بلا لیے. آپ کے یو اے ای اور آپ کے بشمان نام انہوں نے سفیر تک نہیں بلائے. آئرلینڈ میں کل سرکاری طور پہ احتجاج ہے. ان کے وزیر اعظم نے آج اعلان کر دیا, ابھی کی خبریں آپ کے چینلز پہ آ رہے ہیں, آئرلینڈ نے اعلان کر دیا. کتنے لوگوں نے اپنے سفیر واپس. یہی تو المیہ ہے نا کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں مسلم ممالک کہ اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا. میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ان کی بھول ہے, یہ آغاز ہے. ان سب کا منہ کالا ہو رہا ہے, ان سب کے دعوے باہر آ رہے ہیں. کہاں گئے وہ سارے اتنے بڑے بڑے جو لشکر بنائے تھے, کس طرف چلے گئے, کس کے لیے بنائے گئے تھے, کہاں کے لیے بنائے گئے تھے؟ المیہ یہی ہے کہ مغربی حکومتوں کا رونا تو اپنی جگہ پر ہے نا, ہمارے حکمرانوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہر جگہ کر رہے ہیں وہی مزاج. اس لیے دیکھیے, اب ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, 75 سال میں یا 100 سال رکھ لیجئے, اس 100 سال میں آج نتیجہ نکل رہا ہے کہ کیوں یہ پٹھو حکومتیں بٹھائی گئی تھی اسلامی دنیا پر, کہ اب جب یہ وقت آیا ہے تو کوئی ان مظلوموں کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, کہ سب پٹھو ہیں سامراج کے. تو پھر مثلا برادر مسلم ملک, برادر عرب ملک, یہ ٹھیک ہے کہ ایران نے بڑا ایک انیشیٹو لیا اور یہ میں نے کہا کہ 11 سال بعد وہ ریاض ہی پہنچ گئے, لیکن خیال یہ تھا کہ شاید وہ عملی طور پر
یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ عملی طور پر ایران براہ راست اس جنگ میں شامل ہونے سے گریز کر رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بار بار آپ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اختتام نہ سمجھیں، یہ جنگ کا آغاز ہے، پہلے سب کو بے نقاب ہو جانے دیں اچھی طرح سے۔ ابھی صرف جنوبی لبنان بے سے نقاب 10,000 شہادتیں ہو گئی، نہیں اب کتنی شہادتیں دیکھیں گے علامہ صاحب؟ دیکھیں وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ سب پہلو بچا رہے ہیں، کہ سارے عرب ممالک پہلو بچا رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں، تیسری جنگ میں نہ کودیں۔ اگر فرض کر لیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایسا ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عرب ممالک خود اس پر اٹیک نہیں کر دیں گے؟ پہلے امریکہ نے کن کے ذریعے سے اٹیک کرایا تھا؟ وہ جو محاذ کھلے گا نا وہ ان کے لیے جنت ہو جائے گا، اسرائیل وغیرہ کے لیے، کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ ادھر بڑھا دیا ان لوگوں کو۔ آپ کیا سمجھیں؟ ماضی میں بھی یہ ہوا نا کہ وہ سب ادھر ٹوٹ پڑیں گے کہ آپ کیسے مداخلت کر رہے ہیں ہماری زمین کے اوپر۔ مجھے تو یہ بھی افسوس ہو رہا ہے، مجھے تو یہ بھی افسوس ہوا کہ ہماری نگراں حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ چائنا گئے یا جہاں جہاں گئے، ایون آج چائنا جیسا ملک جس سے ہم بڑی توقعات کر رہے تھے وہ امریکی صدر سے مل رہا ہے، اور مجھے ایسا نہیں ہوا کہ ان کی کوئی ملاقات کسی احتجاج پر، کسی کنٹروورسی پر ختم ہوئی ہو، یعنی وہ تیسری بڑی معیشت دوسری بڑی معیشت سے مل رہی ہے۔ ان کی اگر بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھیں تو وہ اربوں میں بڑھ رہی ہے، سوائے یعنی وہ بھی یہ تمام ممالک، تو اس لیے جو ہے عوام اتنے بڑے پیمانے پر دباؤ نہیں ڈال پا رہے علامہ صاحب، مسلم ممالک کے، عرب ممالک کے، اس میں پاکستان جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے وہ۔ میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ چین اور یہ اب سپر طاقتیں اپنے مفادات دیکھتی ہے، جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسلامی دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا نا، ہماری توقعات اپنے ممالک سے، میں بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جب وہاں کا یہ حال ہے کہ ان عرب کنٹریز کا یہ حال ہے کہ وہ کسی ایک قدم اٹھانے کو تیار نہیں، اپنی عوام کو اتنی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ عوام سڑکوں پہ نکل کے آ کے احتجاج کر لیں، اس کے بھی وہ روادار نہیں، اس حد تک وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، بالکل یہ وعدہ پورا ہونا ہے۔ بے شک قربانی، دیکھیں قربانیاں رائزگار نہیں جاتی ہے۔ 10,000 کی جو آپ بات کریں نا، قوموں کی تاریخوں میں 10,000 یا 10 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے اچیومنٹ کا، مسئلہ ہوتا ہے نتائج کا۔ میں جسارت کروں گا، مؤدبانہ کروں گا، اور مجھے علم ہے کہ آپ کی مجلس نے بہت بڑا اہم کردار کیا ہے، لیکن ہم قوم اس بات کا انتظار کرے گی کہ مجلس وحدت مسلمین جو ہے وہ کب کوئی بڑا عملی قدم اٹھائے گی، کب کال دے گی اس کو۔ انشاءاللہ آپ اسی 3-4 دن میں دیکھ لیں گے، انشاءاللہ انہی 3-4 دنوں میں دیکھ لیں گے۔ چلیں اب اگر علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان 3-4 دن میں دے دیں گے، عملی طور پر، خاص طور پر مجلس وحدت مسلمین جو اس خاص طور پر جو فلسطین کا ایشو ہے اور جس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ شاید جب وہ کال دیں تو پھر ان کو بھی جو ہمارے بڑے بڑے جنہیں اس وقت صرف فکر ہے کہ کب الیکشن ہو، کب وزیر بنے، کب مشیر بنے، کب حکومت میں ثمرات سے محفوظ ہوں، وہ بھی ان کا ساتھ دیں۔ دیتے ہیں، میں علامہ صاحب آپ کا شکریہ کرتے ہوئے ایک بریک کی طرف جاتا ہوں۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور غزہ کی صورتحال خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ یہ جو برادر عرب ممالک اور اسلام ممالک کی کانفرنس تھی، اسی بڑی توقعات تھی۔ میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ فلسطینی صحافی جلال محمود ہیں۔ جلال، پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ توقع باندھ لی تھی کہ ایران بھی کوئی 11 سال بعد ریاض پہنچ گیا تو ہم نے اختلافات بنائے، لیکن یہ بھی نشستن گفتن قرارداد تک رہی، غزہ میں محصور ہیں، شہادتیں جاری، کچھ نہیں ہو رہا۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ مجاہد صاحب۔ دیکھیں OIC کے بارے میں اور عرب لیگ کے بارے میں میرا رائے شروع سے یہی ہے، اس جنگ میں، اس سے پہلے جو جنگ تھا، اس سے پہلے بھی جو جنگ تھا، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے، ہمیشہ میرا رائے وہی آخر میں وہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے عرب لیگ اور OIC فلسطینی عوام کو بچانے میں ناکام ہے۔ OIC اور عرب لیگ نہ آج تک کبھی انہوں نے کوئی مؤثر اقدام کیے ہیں اور نہ ہی کریں گے۔ ہمارے ان سے ہمیشہ یہ توقعات رہی ہے کہ صرف مذمت آئے گی،
صرف بیانات آئیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کے سامنے یہی ہوا ہے, بیانات آ گئے, مذمت آ گئے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بس ان مذمتوں سے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا جو قتل عام کیا جا رہا وہ ان کی مذمت سے رک جائے گا یا پھر ان کے بیانات سے رک جائے گا. ہمیں تو نہ, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بطور صحافی اور بطور فلسطینی غزہ خنیس کا شہری کا ہوں. غزہ کے عوام کو اس OIC سے اور اس عرب لیگ سے کوئی بھی اچھی توقعات نہیں تھی, کوئی امید نہیں, نہ ہی تھی اور نہ کبھی ہوگی. جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے بھی امید نہیں, لیکن کیا اسرائیل اس جنگ کو جو مزید طویل ہو رہی ہے وہ کب تک برداشت کر سکے گا؟ کیونکہ حماس اور غزہ کے لوگ تو لڑ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طویل جنگ کا متحمل ہو سکے گا؟ مجاہد صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھے جنگ جب شروع ہوئی تھی تو 7 اکتوبر کو ہوئی تھی. میری کچھ چینلز میں پروگرام تھے تو مجھ سے یہی سوال کیا گیا ہے کہ یہ جنگ بندی ہوگی, تو میرا یہ جواب تھا کہ یہ جنگ اس دفعہ بالکل مختلف نوعیت کا جنگ ہے اور یہ اتنی جلدی بند نہیں ہوگی. باقی رہا سوال, اور وہی ہوا, ابھی آپ دیکھیں 40 دن سے اوپر ہو چکا ہے. اب رہا سوال اسرائیل متحمل ہے یا نہیں ہے, اس بات کا دو جواب ہے میرا پاس. ایک تو اسرائیل کی آپ دیکھیے کہ ان کے پیچھے کون ہے, ان کے سپورٹ کون ہے کر رہا ہے, تو شاید اس سپورٹ کی وجہ سے اس کو جو قوت مل رہی ہے وہ شاید اس جنگ جتنا بھی طویل ہے وہ شاید وہ برداشت کر لے. لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہے اور اسرائیل کے اندر سے جو عوام کے احتجاج ہیں وہ شاید یہ ایک محترم معذرت کے ساتھ میں آپ سے اور زیادہ طویل گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, شاید آئندہ کر اور ان کا کہنا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ خود اسرائیل کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اصلی جارحیت کے خلاف. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.